ویلکم ٹو دا پوڈکاسٹ ود گل بخاری. ارادہ ہمارا کچھ تھا کرنے، ہم کچھ اور جا رہے ہیں، بلکہ کچھ اور تو نہیں کر رہے، لیکن بہرحال یہاں پہ منٹ منٹ پہ بریکنگ نیوز آتی ہے. تو ابھی جو بریکنگ ہو گئی ہے وہ یہ ہے، چند منٹ پہلے کی بات ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سراج الحق صاحب جماعت اسلامی کے سربراہ کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کر دی ہے. اور ظاہر ہے یہ جو پریس کانفرنس ہے اس کو ایسے ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کے اتحاد کا. اور اس کے بعد کس کا انا للہ پڑھا جائے گا؟ جو باقی پی ڈی ایم رہ گئی ہے یا پیپل پارٹی جو الگ ہو گئی ہے، اس کا تعین یہاں پہ کریں گے. اب بات یہ ہے کہ جو جس قسم کے کلمات وہاں ادا کیے گئے ہیں وہ میں جلدی جلدی سنا دیتی ہوں، اور اس کے اوپر پہلے اس کا انالیسز لے لیں گے، پھر ہم مریم نواز شریف اور باجوہ صاحب کی جو تقریریں پچھلے تسلسل میں 2-3 دن ہوئی ہیں ان کی بات کر لیں گے، اور اس سارے کو کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو سراج صاحب نے شروع کی پریس کانفرنس اور ساری اینٹی عمران خان باتیں کی، اور پرو جمہوریت، ہم بڑے جمہوری لوگ ہیں اور ایسے ہیں اور ویسے ہیں. اچھا، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح سے عمران خان کا دھرنا اور ان کی پرفارمنس کے اوپر بڑی باتیں کی. بہرحال باقی باتوں کو چھوڑیے، مین بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے پی ٹی آئی کا ایک غیر جمہوری رویہ تھا اور انہوں نے وہ دھرنا کیا جو غلط تھا، اسی طرح عمران خان کی حکومت کے اگینسٹ جو لانچ ہونے جا. اور جب بلاول صاحب کی آئی باری تو انہوں نے کہا کہ سوری، پہلی بات یہ کہ ہم یعنی وہ پاکستان کی سب سے پرانی جمہوری جماعت جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو ہمیشہ کھڑی رہی ہے سامنے جماعت کے، وہ اس کے جو سربراہ ہیں آج بلاول صاحب، انہوں نے کہا کہ ہمیں جماعت اسلامی کے تجربے، فہم اور اس کی ہسٹری سے کچھ سیکھنے کو ملے گا پیپلز پارٹی کو. کہا یہ گالم گلوچ کی پارٹی نہیں ہے، کہا ان کی بھی بنیادیں اور جڑیں عوام میں اس طرح ہیں جیسے پیپلز پارٹی ہیں. جتنی وہ سیٹیں لیتے ہیں وہ آپ دونوں کو اور باقی ہمارے دیکھنے والوں کو، چاہنے والوں کو سب کو بتائے کہ انہوں نے اس کو پیپل پارٹی کے برابر بنا دیا. اس کے علاوہ یہ کہ پھر انہوں نے بڑی پرسنل باتیں کی، اور میرا خیال ہے یہ مریم کے ایک ٹویٹ تھا کل پرسوں کا جس کا انہوں نے جواب دیا، اور وہ مریم کا ٹویٹ، سراج صاحب کا بلاول کے ساتھ آنا، یہاں تک تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. آپ ہمارے سین سے غائب ہو رہی ہیں. میرا خیال ہے یہ آپ کی ٹیکنیکل وجوہات ہیں وہاں سے، جس کو میں ٹیک اوور کروں گا. مجھے گل بخاری صاحبہ یہ تو واپس آ گئی آپ، چلیں ٹھیک ہے، میں اب آپ ہی کی گفتگو سنتا ہوں. جی عطا ہو. گل میں آپ کے انتظار میں ہوں. تک جی میں کہاں تک بولی تھی؟ آپ نے ان کا ذکر کیا تھا کہ بلاول اور سراج الحق صاحب بالکل شانہ بشانہ یا ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور سراج صاحب نے کیا کہا، اور بلاول کا یہ جملہ آپ کا بڑا معنی خیز تھا کہ بلاول صاحب نے یہ کہا کہ ہم جماعت اسلامی سے سبق سیکھیں گے یا مل کر کے کریں گے، اور اس قسم کی بات آپ نے کی تھی. میں سن رہا ہوں دھیان سے، اس بیچ میں سلسلہ منقطع ہو گیا، اس کو پھر میں بیچ میں آ گیا. جی عطا ہو. چلیے میں ختم کرتی ہوں. اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت اسلامی کی جڑیں اسی طرح معاشرے کے اندر اور عوام کے اندر ہیں جس طرح سے پیپلز پارٹی کی ہیں. تو انہوں نے جماعت اسلامی کو اپنے کندھے کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیا. حالانکہ جماعت اسلامی کا جو ہے انٹرنیٹ ایٹ مائی اینڈ از کازنگ بریکس، او گاڈ. اچھا تو جی، تو ہمارے مطلب اس نے برابری دے دی ایک اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی کو، اور پھر اس کے بعد ایک پرسنل اٹیک لانچ کیا، اور انہوں نے کہا کہ لاہور کا ایک سیاسی خاندان جو ماضی میں سلیکٹ ہوتا رہا ہے وہ اس کے بارے میں بلا
बोला اور پھر انہوں نے کہا کہ مریم کو جواب میرا نائب صدر دے گا. تو یہاں سے شروع کرتے ہیں بجائے کسی سے بھی یہ پوچھنے کے کہ کسی سے گل صاحبہ آپ پھر فلائٹ تقی صاحب آپ وہاں سے بولیں. بلاول جو گل بخاری جو کہنا چاہ رہی ہیں مجھے تو ان کا مطمع نظر سمجھ میں آ گیا, لیکن اب تک کیا کہیں گے اس کے اوپر کہ جماعت اسلامی اور بلاول کا شانہ بشانہ آنا یہ تو آگ اور پانی کا شانہ بشانہ آ جانا نہیں ہے. ایک وہ جماعت جس نے ضیاء الحق کے دور میں کوڑے کھائے, جس پیپلز پارٹی کو میں جانتا ہوں, جس کے لیے ہم نے اپنے دور طالب علمی میں آوازیں اٹھائیں, جس کے لیے صحافیوں نے کوڑے کھائے, وہ جا کر کے یہ کہہ رہی ہے. اور جماعت اسلامی جس کا یوم شوکت اسلام کا جلوس نکلتا ہے کراچی میں, تو میری ویدر ٹاور سے لے کر گرو مندر تک سروں کا سمندر نظر آتا ہے, لیکن سیٹیں 4 آتی ہیں جب الیکشن ہوتا ہے. جماعت اسلامی اٹھا دیتی ہے سمندروں کو, ان کی لہریں سونامی بن کر کے آتی ہیں. اسمبلی میں ایسا رزلٹ نہیں آتا. یہ جماعت اسلامی کو اس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری نے اٹھایا, یہ منطق میری سمجھ میں نہیں آ رہی. تقی صاحب اس پر کیا کہیں گے؟ جی ذرا بغور دیکھنا پڑے گا کہ دونوں زعماء نے کیا فرمایا ہے, مگر جو خلاصہ موصول ہوا ہے وہ تو کچھ بہت خوش آئند نہیں ہے. آپ نے کہا آگ اور پانی کا ملاپ, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پانی اور پانی کا ملاپ ہے. دونوں پارٹیاں کچھ اس قسم کی ہیں کہ وہ آگ اور دھواں دھاری جو تھی سن 70 کی دہائی کی دونوں پارٹیوں کی, وہ تو جاتی رہی. اب تو کوکا کولا وداؤٹ فز رہ گیا ہے دونوں جانب, جو کہ جماعت اسلامی کا تنتنا ہوا کرتا تھا کیمپسز پر بھی اور سڑکوں پہ, جس کا آپ نے حوالہ دیا وہ بھی باقی نہیں رہا. اور پیپلز پارٹی کی جو انقلابی سیاست تھی وہ بھی اب ایک مصلحت کوشی میں تبدیل ہو گئی ہے. بہرحال جس چیز کو سن کر دکھ ہوا وہ یہ ہے کہ اس طریقے سے ایک پرسنل مڈ سلنگنگ ان پارٹیوں کے درمیان شروع ہوتی نظر آ رہی ہے جو پی ڈی ایم میں اکٹھی تھیں. سیاسی اختلاف میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لوگ اتحاد بناتے ہیں, اتحاد چھوڑتے ہیں اور چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, لیکن یہ جو نیم کالنگ ہے یہ بہت افسوسناک بات ہے. باقی یہ کہ کون سا خاندان لاہور سے چلا, کون سا لڑکانے سے چلا, جو پاکستان کی تاریخ سیاسی تاریخ کو جانتے ہیں وہ بالکل واقف ہیں. کون پہلا انقلابی تھا یہ تعین اس کا نہیں کیا جائے تو بہتر ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ ماشاء اللہ کے مخالفت جو ہے وہ فلانی پارٹی نے شروع کی, تو دوسرا یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی فلاں ماشاء اللہ کی حکومت میں تو فلاں صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وزیر تھے وغیرہ. اگر پیپلز پارٹی نے ایک مارشاء اللہ کی مخالفت اور دوسرے کی تو وہ 2 مارشاء اللہ کے حامی اور ہواری بھی رہے. بھٹو صاحب تو ایوب خان کی کابینہ کے رکن تھے جس وقت مسلم لیگ کی محترمہ فاطمہ جناح جو ہیں ایوب خان سے نبرد آزما ہوئی, اور پاکستان کی پہلی ایسی اپوزیشن لیڈر جن کے اوپر سب نے اتفاق کیا, دائیں اور بائیں بازو کی جماعتوں نے بشمول مولانا مودودی صاحب اور ولی خان اور بادشاہ خان اور لوگ. تو اس وقت تو پیپلز پارٹی کا رول کچھ اور تھا. تو یہ کہنا میرے خیال میں نامناسب تھا. دوبارہ دکھا دیجیے یہ کامنٹ پلیز. جی یہ کہنا نہیں چاہیے تھا. بہرحال جو پیپلز پارٹی پینترے بدل رہی تھی پچھلے کچھ ہفتوں میں, اس سے تو کچھ ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ پی ڈی ایم کے اتحاد کے اندر ان کے لیے موجودگی جو ہے وہ انکمفرٹیبل ہیں. وہ کچھ ایسا راستہ نکالنا چاہ رہے ہیں جس سے وہ یا تو پی ڈی ایم اتحاد ان کی ڈھپ پر آ جائے, یا جو طریقے اختیار انہوں نے کیے. اس کو روکیے گا گلر کے کامنٹ کو. جی
تو اچھا نہیں میرا ہوا. خیال ہے ڈاکٹر صاحب گل شاید کوئی کلپ دکھانا چاہ رہی ہیں. گل کیا آپ کوئی کلپ دکھانا چاہ رہی ہیں؟ نہیں کلپ نہیں تھا جی, بہت مزے کا ایک کامنٹ میں نے دیکھا ہے جی اس میں اس کے اوپر کہ یہ کیا ایسا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کے اختلافات جو ہیں یہ اس کے بعد بھی جمہوریت کی لڑائی لڑ پائے گی. دیکھیے جی, جو بنیادی مسئلہ ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہی ہے کہ پاکستان میں ایک ہائبرڈ نظام ہے جس کو کہ فوج نے مسلط کیا ہے سن 2018 جولائی کے انتخابات کو چوری کر کے. انگریزی میں ہائسٹ کا لفظ ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. تو چوری کے ڈکیتی کے نتیجے میں جو پارلیمان وجود میں آئے وہ کتنا پاک ہو سکتا ہے, اس کے اوپر بحث کی جانی چاہیے. اور آیا ایسے پارلیمان کے خلاف احتجاجی تحریک چلانا جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں ہے, یہ سوال ہے. پارلیمان تو مشرف کے دور میں بھی 2002 میں وجود میں آیا جس میں تمام پارٹیاں موجود تھی بشمول پیپلز پارٹی, مگر پھر اسی مشرف کے خلاف تحریک بھی چلائی گئی. تو یہ کوئی کاروڈ ان سٹون بات نہیں ہے جو بلاول صاحب نے کہی کہ یا شاید مولانا صاحب نے, سراج الحق صاحب نے فرمائی کہ اس پارلیمان کے خلاف احتجاج نہیں ہو سکتا. بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ سڑکوں کی سیاست, احتجاجی سیاست بھی جمہوریت کا اسی طرح حصہ ہے جیسے کہ پارلیمان کے اندر بیٹھ کے فیصلے کرنا. تو گزارش انفیکٹ ایک اتحاد بنا تھا آل پاکستان آل اے پی ڈی ایم پارٹیز ڈیموکریٹک موومنٹ, جس میں کہ مجھے خود قاضی حسین احمد مرحوم کے ساتھ سٹیج شیئر کرنے کا اتفاق ہوا. تو جماعت اسلامی ایسے احتجاجوں کا حصہ رہی بھی ہے, پھر وہ مارشل لاء کے اندر بھی رہی ہے, اور جنرل ضیاء الحق نے جب پہلی سویلین کابینہ بنائی تو اس میں جماعت اسلامی کے زعماء جو ہیں وہ بطور وزیر شامل ہوئے. سو آئی تھنک اٹس نائدر ہیئر نور دیر. لیکن جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ پی ڈی ایم کا وہ رمپ, وہ حصہ جو میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان جس کا فعال رکن ہے, ان کا آئندہ لائے عمل کیا ہوگا. میرے خیال میں کہ جو نیریٹو اور جو ٹون اور ٹینر میاں نواز شریف نے سیٹ کیا ہے پچھلے کئی مہینے میں, اور اس کا کلمینیشن ہم نے ویکنڈ کے اوپر بھی دیکھا جس میں انہوں نے جرنیلوں کے احتساب کی بات کی, یہ بیانیہ جو ہے یہ ہوا میں تو تحلیل نہیں ہو جائے گا, اس کو کسی ریزولوشن تک تو پہنچانا پڑے گا. وہ خود ان کو بھی اس کی ضرورت ہے, اور اس سے زیادہ میں یہ کہوں گا کہ یہ فوج کی بھی یہ ضرورت ہے کہ یہ کشتی کسی جانب جو ہے وہ جا کر کنارے پر لگے, یہ درمیان میں نہیں چھوڑی جا سکتی. تقی صاحب گستاخی معاف, میں بڑے اطمینان سے ادب کے ساتھ آپ کو سن رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ جو بات آ گئی ہے بیانیے تک نواز شریف کے, وہیں پہ رکتے ہیں ذرا سا, اور اسی کو رک کر کے بات کرتے ہیں کہ اب تو آقائے نامدار نے, پاکستانی فوج کے سربراہ نے یہ کہہ دیا ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے. اگلا مطلب نواز شریف جو پچھلے بہت بڑے عرصے سے کہتا چلا آ رہا ہے, یا وہ کہہ رہے تھے, یہ گستاخی مت سمجھیے کہ کہتا چلا آ رہا ہے, یہ بولنے کا صرف ایک انداز ہے. محترم نواز شریف جو کہہ رہے تھے یار وہ تو بہت پہلے سے کہہ رہے تھے. اب جنرل صاحب نے بھی وہی کہا ہے. نواز شریف جب وہ کہتے تھے وہ غداری کا لیبل لے کر کے ماتھے کے اوپر جایا کرتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, لیکن اب جنرل نے کہا ہے تو اب غداری کا لیبل تو آنا بند ہو گیا فوراً. اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے. اب گھر ٹھیک کرنے کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ دیکھیے وہاں آ جائیے جو اصل مدعا, مسئلہ اور اصل موضوع ہے کہ نواز شریف کیا کر رہے تھے. وہ لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کو کم کر رہے تھے, قیمتیں کنٹرول کر رہے تھے, مہنگائی نہیں تھی, اور لوگ روپے کی قدر بڑھ رہی تھی, اور دنیا میں قدرتی طور پر سکون, امن اور چین تھا. وہ امریکہ کو بھی بتا رہے تھے کہ آپ ہمارے بغیر نہیں کر سکیں گے, لیکن وہ اس سے ڈالر نہیں بنا رہے تھے. جس طریقے سے میں اب بڑی معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اپنے ملک کی فوج کے بارے میں سنتا ہوں کہ کیسے کیسے کھانچے لگ گئے ہیں ان کی, ابھی تک وہ پوٹلیاں اور وہ گھر اور کمرے اور توشہ خانے ان کی صفائی نہیں ہوئی.
جہاں پر ہونی چاہیے. آپ نے میاں نواز شریف کو تو ہٹا دیا, ان کو تو راندہ درگاہ کیا غدار بنا کر کے, لیکن بھائی عید کا حساب کون کرے گا؟ 4.5 جرنیل ہیں, آپ کی دلچسپی 6.5 میں نہیں ہونی چاہیے, 4.5 جرنیل ہیں جنہوں نے پورے تالاب کو گندا کر رکھا ہے, جنہوں نے الیکشن کو خراب کیا, جنہوں نے انتخاب چوری کیا, جس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ لے کر کے آئے. لیکن میں پھر واپس آتا ہوں, یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی جس وقت محترم قمر باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے, کیونکہ یار اب کام کی تو بات کہیے. میں پاکستانی فوج کی قدر کرتا ہوں, اس پہ دل و جان قربان, لیکن ان 4 جرنیلوں کی یا ان جرنیلوں کی قدر نہیں کرتا, دھیان سے سنیے, نہیں کرتا جو آئین توڑتے ہیں, تالے آزما ہیں. لیکن بھائی اب تو پورے ان جنرلوں کا بھی باپ, ان کا بھی باپ, ان کا بھی بڑا یہ کہہ رہا ہے گھر ٹھیک کرنا ہے. اب کہاں شفیع سے صاحب ٹھیک؟ میں اس کو تھوڑا سا واپس, بہت شکریہ, میں اس کو تھوڑا سا ایگزیکٹلی نواز شریف کی سپیچ پہ لانا چاہتی ہوں, اور آپ کے ساتھ معذرت کے ساتھ تھوڑا سا ڈس ایگری کرتی ہوں کہ 4.5 جرنیل میرا نہیں خیال, وہ 4.5 لاکھ فوجی تھے. بات یہ ہے کہ آرڈر فالو کیا جاتا ہے, اور ہر وہ آدمی جو آرڈر فالو کرتا ہے وہ اتنی ہی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کر رہا ہے. تو یہ بحث علیحدہ لے جائی جا سکتی ہے, لیکن میں نواز شریف کی سپیچ کے 2-3 زاویہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں, کیونکہ ظاہر ہے یہ بلاول کی سپیچ کے بعد میں نے نواز شریف ہی کی سپیچ پہ آنا تھا, جس پہ آپ آ گئے. دیکھیے گل اگر اجازت دیں تو یہ جنرل باجوہ کی سپیچ کے اوپر ایک چھوٹا سا کامنٹ میں کر دوں, اور پھر آگے بڑھ جاتے ہیں میاں صاحب کی. جی, ہم باجوہ کی سپیچ پہ آنا چاہتے ہیں, آپ کر دیجئے, لیکن اس کو ذرا تفصیل میں بھی میں کیونکہ انالائز کرنا چاہتی ہوں, تو ابھی آپ اگر کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے. جی, شفیع صاحب سے میں متفق بھی ہوں, اور کچھ تھوڑا سا اپنا اندیا بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنرل باجوہ نے جو بات کی, نہ تو کسی پاکستانی فوج کی کسی سربراہ نے یہ پہلی بار کی ہے. یہ پہلا مارشاء اللہ ایوب خان کا 1958 کا جو ہے, میں نے 2-4 روز پہلے بھی اس پروگرام میں ایک مضمون کا حوالہ دیا تھا جو ایوب خان نے لکھا فورن افیئرز میگزین میں. اتفاق سے اسی میگزین میں اس قسم کی بات, اسی مضمون میں انہوں نے اس طرح کی باتیں بھی کی کہ ریجنل پیس بھی ہونا چاہیے, ہندوستان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. اور اگر میری یادداشت ٹھیک کام کرتی ہے تو ہندوستان کے ریپبلک ڈے کے اندر ایک مرتبہ ایوب خان خود شریک بھی ہوئے, شاید سن 65 میں ہی, اور 6-8 مہینے کے بعد جو ہے وہاں پر جنگ بھی چھڑ دی. تو یہ سلسلے جو ہیں ان کے پرانے پلے بک کے صفحے ہیں. اسی طرح ضیاء الحق نے ویسٹ کو بہت مرتبہ وہی کچھ کہا جو وہ سننا چاہتے تھے, یعنی نیو یارک ٹائمز کی ہیڈ لائن ہے, ضیاء الحق ان کو یہ پٹی پڑھا رہے ہیں, بھائی پاکستان تو ایٹم بم نہیں بنائے گا, and then he turns around and he does whatever he does. اور جنرل مشرف نے تو عملاً جو یہ بات کی یہ ہاؤس ان آرڈر کرنے والی, اس کو تو اس نے پورا ایک فلسفہ بنا کے انلائٹن ماڈریشن کا بنا کر امپلیمنٹ کیا, اور پھر 6-8 سال بعد خود آ کے انٹرویوز میں وہ مان رہا ہے کہ بھئی حقانی نیٹ ورک, طالبان, فلانا جہادی, یہ سب ہم نے بنائے چلائے اور کھلے چھوڑ دیے اپنے علاقے میں, افغانستان اور ہندوستان میں. تو one should take General Bajwa's speech with a grain of salt. In fact, I remember General Kiani نے بھی اس قسم کی ایک تقریر کی تھی, اور یہ کاغذ وہی ہے جو پرانا ان کے پاس ہے, اسی کو تھوڑا سا یہ زیر زبر پیش بدل کے لے آتے ہیں. اور ہاؤس ان آرڈر کی بات ان کو اس وقت یاد آئی کہ جو وہ پروجیکٹ لے کر آئے ہیں عمران خان والا, اور جو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ تو 5 کم از کم 5 اور 10 سال چل سکتا ہے, جب اس نے پاکستان کے اقتصاد کا بھٹا بٹھا دیا, اور باہر سے وہ ونڈ فالز جو گزشتہ ڈکٹیٹرز کو ملتے رہے تھے, ایوب خان کو, ضیاء الحق کو, مشرف کو, جو امریکہ سے کھلے ڈالر آتے تھے, وہ اس طریقے سے آ نہیں رہے. تو جب کرنچ فیل ہوا تو نیاز لگی بٹنے,
صورتحال یہ پورا کہیے نا، جب خیرات لگی بیٹھنے تو نیاز لگی بیٹھنے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ اب ان کو گھر ٹھیک کرنے کا یاد آیا. دیکھیے بڑی سمپل سی گزارش ہے. آپ نے پاکستان کی گروتھ ریٹ دیکھی پچھلے چند سال میں. میں نواز شریف کی پارٹی کا آدمی نہیں ہوں، لیکن کم از کم آدمی اعداد و شمار تو دیکھ سکتا ہے کہ گروتھ کہاں جاری تھی، انفلیشن کہاں تھی، اور یہ دونوں لکیریں جو ہیں وہ پچھلے 2 سال میں الٹی چلی گئیں. اس کے علاوہ جو ابھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی اور انٹرنیشنل ایجنسیز کی پروجیکشن ہے وہ کو پاکستانی جی ڈی پی گروتھ کو 1.5-2% کی پروجیکشن ہے. اب اس تناسب کو ذہن میں رکھیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کی پاپولیشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، تو اور کتنی بڑھے گی اس پروجیکٹڈ دور میں. تو یہ منفی گروتھ ہے بنیادی طور پہ. یہ ترقی معکوس ہے ڈاکٹر صاحب. جی ترقی معکوس ہے، ترقی معکوس ہے. جی بالکل. تو ترقی معکوس نے جنرل باجوہ کو یہ ناقوس بجانے پر مجبور کیا کہ ہم جو ہیں وہ گھر بدلنا چاہتے ہیں. بدلنا انہوں نے کچھ نہیں ہے، جب تک کہ جن رولز پر وہ پاکستان کی سیاست میں دخیل ہیں وہ نہ بدلے جائیں. اور اب جب کہ ہم میاں صاحب کی تقریر کی طرف جائیں گے، بنیادی بات کرنا یہ ضروری ہے کہ دیکھیے سیاستدانوں نے ان کو گنجائشیں بار بار دی ہیں، بار بار لائف لائن دی ہے، بار بار ان کے لیے سینہ سفر ہو گئے جب یہ مصیبت میں جاتے تھے. اسامہ بن لادن جو ہے وہ ان کے پچھواڑے سے پکڑا گیا تو سیاستدان سینہ سفر ہو گئے کہ یہ جو پاکستان کی ساورنٹی کا معاملہ ہے، پاکستان کی ساورنٹی آپ کو اس وقت کیوں نہیں یاد آئی جب وہ شخص وہاں پر مقیم تھا. پھر اسی طریقے سے ان کی ہر جائز و ناجائز خواہش کو سیاستدانوں نے اکوموڈیٹ کیا ہے. زرداری صاحب نے اپنا ایک سفیر قربان کر دیا، اپنا ایک وزیر اعظم قربان کر دیا. اسی طرح میاں نواز شریف نے اپنے وزراء پھر الٹیمیٹلی خود اپنی وزارت جو ہے وہ اس کی قربانی دے دی. جس موقع پر ڈٹ کر کہنا چاہیے تھا کہ بھائی اگر ہم ناقابل برداشت ہیں آپ کے لیے، ہمیں آپ قبول نہیں کرتے تو آئیے چلا لیجئے. ان کو لائف لائنز دینے سے. ڈاکٹر صاحب میں قطع کلام کر رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے. بسم اللہ. اس لیے دیکھیں نا میں نے ابھی کوئی میرا خیال ہے 72 یا 80 گھنٹے گزرے ہیں جس سے میں نے میاں صاحب سے یہی سوال کیا تھا. میری بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ 2017 کا میں نے کو انٹرویو بھی یاد دلایا، تو میں نے کہا آج جو اس وقت باتیں کہہ رہے ہیں پہلے تو آپ نے نہیں کہی تھی. آج جو آپ نظریاتی بن رہے ہیں اس وقت تو آپ نظریاتی نہیں تھے. تو اس کے بعد کہنے گئے کہ میں نے کچھ اور 2017 کے انٹرویو کے بعد ان سے اور بھی باتیں کی تھی کہ میں ان کو وہ یاد دلایا. اور پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کے بعد آپ بند ہو جائیں گے. میاں صاحب نے اعتراف کیا کہ ہاں میں بند ہو سکتا ہوں. اور اس کے بعد ان کو میں نے ایک سوال کیا تھا جو ڈاکٹر صاحب میں آپ کے لیے بھی رکھ رہا ہوں. یہ 1954 سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے ایوب خان کو وزیر دفاع بنانے کا، تو جو آ کر کے وہ نظام صحیح کرنے آئے تھے، لیکن اس کے بعد ان کو پتہ چلا کہ یار اس سے تو بہتر ہم چلا سکتے، ہمارے پاس تو اسٹریٹجی ہے. تو ان کے ہاتھ میں تو وہ دودھ کا پیالہ آ گیا کہ ہم خود کیوں نہ بلی بن جائیں اس دودھ کی حفاظت کرنے والی، اور وہ بنے. اور اس کے بعد سے اب تک وہ ہی دودھ کی رکھوالی کر رہے ہیں. میں نے میاں صاحب سے ایک سوال کیا کہ ذرا غور سے سنیے گا، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس پر. گل صاحبہ آپ بھی اٹھائیں اس کو. میں نے میاں صاحب سے یہ کہا جی مجھے اگر کوئی بولنے دے گا تو میں نہیں آپ مت بولیں، آپ مت بولیں، آپ مت بولیں، ذرا تقی بھائی کو آنے دیں. میں نے میاں صاحب سے کہا کہ آپ خود فوج کے زانوں پر سوار ہو کر کے آئے. انہوں نے تحمل سے سنا. اب میں نے کہا آپ خود فوج کی پڈی پر پیٹھ پر بیٹھ کر کے آئے. اور انہوں نے پھر تحمل سے سنا. انہوں نے ایک بات کی جس پر انہوں نے مجھ کو چپ کر دیا. کہنے لگے دیکھیے پاکستان کا کوئی ایک ایسا سیاستداں بنا دیں، دکھا دیں جس نے فوج کے اقتدار میں آنکھ نہ کھولی ہو. یہ سب کے سب فوج کے توسط سے آئے. لیکن اس کے بعد انہوں نے گگلی پھینکی یا یہ ریورس سوئنگ تھی. انہوں نے کہا اس کے بعد یہ بتا دے کہ کتنے سیاستداں ہیں جو برطرف ہوئے صرف فوج کے خلاف آنے کی وجہ سے، صرف پارلیمنٹ کو مضبوط بنانے کی وجہ سے، صرف وہ کہنے کی وجہ سے کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. 3 مرتبہ وہ قربان ہو گئے. میں پارلیمنٹ کو بڑا مانتا ہوں، اس پر وہ قربان ہو گیا. اب آپ بول رہے ہیں گل بخاری صاحب. نہیں، اب معذرت کے ساتھ مجھے واپس اگر میں اس کو کچھ چیزوں پہ، کیونکہ میں بہت اہم باتوں پہ آپ دونوں کا تجزیہ لینا چاہتی ہوں.
آدھا گھنٹہ ہمارا گزر چکا ہے اور میں وہ ایک جو پلان تھا یا اسٹرکچر تھا، کیونکہ کچھ بڑی اسپیسیفک، دیکھیں ہم نے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں آپ نے اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی درست باتیں کی ہیں، لیکن یہ جو کل اور پرسوں چیزیں ہوئی ہیں بڑی اسپیسیفک باتیں کی گئی ہیں، اینڈ آئی وڈ لائک یور کامنٹ آن دوز اسپیسیفک تھنگس۔ بات یہ ہے کہ نواز شریف، جلدی کرتے ہیں، نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ اپنی سپیچ میں کل انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ رکاوٹیں ڈالتے ہیں ملک کی ترقی میں، یہ کیوں پاکستان آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ جب پاکستان ترقی کر رہا ہوتا ہے آپ آ کے اس کو بٹھا دیتے ہیں، اس کو دلدلوں میں دھنس دیتے ہیں معاشی اس میں۔ تو انہوں نے کہا کیوں پاکستان، اور پھر انہوں نے کہا آپ پاکستان کے خلاف سازشیں کیوں شروع ہو جاتی ہیں جب پاکستان ترقی کر رہا ہوتا ہے، جب اس کے لوگ خوشحال ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر آپ کیوں آ کے سارے کا سارا یہ کھیل بگاڑ دیتے ہیں؟ اور وہ کہنا، انہوں نے، دیکھیں میں ان کے بڑے کی جملے آپ کو بتا رہی ہوں، اس کھیل میں خدا کا خوف کرو کہ تم کیا کر رہے ہو، 22 کروڑ عوام کا مستقبل تم ڈبو دیا ہے تم نے۔ اچھا، اب کہتے ہیں آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ سب پاکستان کو کدھر لے کر جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں انہوں نے سازش کا لفظ استعمال کیا، انہوں نے پاکستان کے خلاف کام کرنے کا۔ اب آپ نوٹ کیجئے ٹون کا ڈفرنس، جب وہ پہلے شکایت کرتے تھے اپنی اسپیچز میں تو وہ کہتے تھے میرے خلاف، مجھے کیوں نکالا، میرے خلاف سازش ہوئی، میرا الیکشن چھینا گیا۔ آپ اس کے اوپر کامنٹ مجھے دیجئے کہ نواز شریف نے پہلا پوائنٹ کہ انہوں نے اب اپنے خلاف نہیں، انہوں نے پاکستان اور پاکستانی عوام کے خلاف سازش، اور اس کو ایک سارٹ آف، اب اس کو اگر میں کروں گی سمرائز تو یہ غداری بنتی ہے نا، کہ آپ نے ملک کے ساتھ غداری کر دی۔ کہتے ہیں 73 سال گزر گئے اور ہمیں اپنی منزل اور اپنی ڈگر کا ہم تعین نہیں کر پا رہے، یہ ہم کدھر لے کے جا رہے ہیں آپ ہمیں۔ اور پھر انہوں نے بنگلہ دیش کا ریفرنس دیا، بڑی سگنیفیکنٹ ٹائمنگ بھی ہے، اور انہوں نے کہا جو ملک ہمارے بعد آزاد ہوئے وہ آج ہم سے زیادہ ترقی کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، آگے نکل چکے ہیں، اور اینڈ میں جا کے اس کو جو کانفرنس تھی اس سے بھی جوڑیں گے۔ اور انہوں نے پھر ایک تیسرا بڑا اہم پوائنٹ بولا۔ اچھا، اور یہ جب انہوں نے کہا نا کہ بنگلہ دیش والی بات کی، تو بنگلہ دیش کا کمپیریزن جب انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی وہاں ووٹ چوری نہیں ہوتا، وہاں جج نہیں بکتے، وہاں جرنیل ملوث نہیں ہوتے، وہاں ووٹ کو عزت ہوتی ہے، وہاں آئین و قانون۔ اور چوتھا پوائنٹ جو بڑا امپورٹنٹ ہے، پھر انہوں نے نام لے کر کہا یہ پلاٹ جو آپ لیتے ہیں، یہ جاگیریں بناتے ہیں، یہ ملک آپ کی جاگیر نہیں ہے۔ سو ہی ہیز چیلنجڈ even the institutionalized processes whereby، دیکھیں کرپشن تو علیحدہ ہے، لیکن جو لیگلائزڈ کرپشن ہے کہ جی آپ 200 ایکڑ ریٹائرمنٹ پہ لے جاتے ہیں، پتہ نہیں کتنے پلاٹ آپ لے، انہوں نے اس چیز کو کیا ہے چیلنج، اور انہوں نے کہا اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا۔ تو ابھی ذرا نواز شریف کی یہ جو 2-3 پوائنٹس ہیں اس پہ آپ جلدی کامنٹس دے دیں، اور پھر میں مریم پہ آ جاؤں گی۔ ڈاکٹر صاحب بتاؤ۔ جی ڈاکٹر صاحب، has he not raised the temperature? He's taken the ante up. He's taken the sazish against himself to sazish against Pakistan. In effect, would you agree that he has said کہ جو تم غدار ہو، تم نے پاکستان سے غداری کی ہے؟ اس میں گزارش یہ کہ جب 2018 میں الیکشن چوری ہوا اور اس وقت جب نواز شریف نے کہا کہ مجھے کیوں نکالا اور یہ الیکشن چوری ہوا، تو اس وقت ان کے پاس یہ جو 2 سال گزرے ہیں، 2.5 سال، اس کا پروجیکشن اندازہ تھا، لیکن یہ ڈیٹا نہیں تھا۔ جو ڈیٹا جس کا ذکر ابھی بریفلی ہم نے کیا کہ پاکستان کی اکانومی کو، چلتی اڑتی اکانومی کو اٹھا کے زمین میں گاڑ دیا ہے، تو یہ 2 سال کا جو ڈیٹا اب آ گیا ہے، اور اس زبردست فیاسکو اور تباہی کو جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور محسوس کیا ہے، تو اب ان کے پاس یہ گنجائش ہے کہ وہ اس کی مثال دے سکیں کہ بھائی مجھے نکالنا تو ایک اپنی جگہ پر ہے،
لیکن اس کا شاخسانہ یہ ہے کہ ایسے نکمے آدمی کو لا کر بٹھایا کہ جو بغیر کسی اپوزیشن کے، بغیر کسی ہنڈرنس کے، فوج کے، اس کے باوجود وہ چلا نہیں سکا۔ صاحب آپ سے ایک سوال ہے، سوری، نکمے کو تو نکمہ ہی لا سکتا ہے نا؟ Well, I mean, that's that, but birds of the feather. تو گزارش یہ ہے کہ وہ یہ کہنے کہ اب ان کے پاس یہ سہولت ہے، وہ ایکچولی ہی کین شو ڈیٹا اینڈ ہی کین ٹاک اباؤٹ اٹ۔ اس وقت وہ 2018 میں شاید یہ نہیں کر سکتے تھے، اور اسی لیے میں نے گزارش کی کہ جنرل باجوہ کی جو تقریر ہے وہ عدم سے وجود میں نہیں آئی، وہ ان کی پریشانی کی نشاندہی کرتی ہے کہ جو معاملہ وہ چلانے کی کوشش کر رہے تھے وہ ان کا خیال تھا کہ یہ چل جائے گا اور ہم 10 سال اور 15 سال بیٹھ کے حکومت کریں گے، اس وقت مجھے ایکسٹینشن ملے گی، اور فلانے وقت پہ جنرل فیض کو حکمران بنا دیا، آرمی چیف بنا دیا جائے گا، سو آن اینڈ سو فورتھ، حتیٰ کہ انہوں نے تو یہ تک طے کر لیا تھا کہ فلاں جج جو ہے اس وقت سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا تو اس کو ابھی سے فارغ کر دو تاکہ یہ اس وقت سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، مطلب سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ تو صورتحال جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس نکل آئی۔ اب جو نواز شریف کا بیانیہ ہے، اگر تو وہ اس پر قائم رہیں اور اس کے ارد گرد اپنے لوگوں کو اور پاکستان کی جنرل عوام کو موبلائز کرتے رہیں تو وہ ٹریکشن لیتا رہے گا۔ دیکھیے جو فنڈامنٹل بات میں گزارش پہلے یہ کر رہا تھا کہ اپیزمنٹ جو ہے وہ چلی نہیں۔ سیاستدان جب بھی فوج کو اس اندیے سے اپیز کرتے رہے کہ بھئی یہ ہمیں گنجائش، ہم ان کو بچا لیتے ہیں تو یہ ہمیں گنجائش دیں گے، وہ گنجائش نہیں دیتے۔ جس وقت سیاستدان اپنی پوزیشن اسرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ گیلانی صاحب ہوں، گیلانی صاحب کو ایک جملے کے اوپر 6 مہینے کے اندر فارغ کیا گیا۔ وہ جو ہے کہ میں ریاست کے اندر ریاست جو لوگ بننا چاہتے ہیں اس کی گنجائش نہیں ہے، یہ لوگ میرے خلاف پلاٹ کر رہے ہیں، اور وہ خوب پلاٹ کر رہے تھے مقدمے بنا کر، اور ان کو 6-7 مہینے کے اندر فارغ کر دیا گیا۔ تو اپیزمنٹ جو ہے وہ نہیں چلے گی۔ بیانیہ بہت خوش آئند ہے، اس پر قائم رہنا جو ہے وہ ضروری ہے، اس کے ساتھ موبلائزیشن جو ہے وہ ضروری ہے۔ میں آپ ہی کی طرف آؤں گی۔ تھینک یو تقی صاحب۔ I'm sorry, I don't mean to interrupt anybody, I just mean to move it forward. جو انہوں نے تجزیہ دیا نواز شریف صاحب کی بات کا، آپ سے میں مریم کی طرف آ جاتی ہوں۔ مریم نے 3-4 باتیں بڑے موٹی موٹی، ان کی سپیچ، دونوں باپ بیٹی کی سپیچز بہت لمبی تھیں، تو 4 پوائنٹ میں نے رکھے ان کے اور 4 ان کے رکھ رہی ہوں۔ دیکھیں انہوں نے جس طریقے سے ڈائلاگ بولے اپنی تقریر میں، کہتی ہیں، اور پھر میں اس کو پر کہتی ہیں، لیکن ایک پیج پہ ہونے کے باوجود، ایک دوسرے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے باوجود، ایک دوسرے کی چوریوں اور ڈاکوں کو چھپانے کے باوجود، ایک دوسرے کی نالائکی اور نااہلی کو چھپانے کے باوجود، 2.5 سال بعد ہمیں جیل ڈالنے کے باوجود، اللہ نے آپ کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ آپ ایک الیکشن جیت لیتے، ٹھیک ہے؟ نواز شریف کے ڈر سے رات دن آپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اور پھر انہوں نے کوئی منہ توڑنے والی اور کوئی پتہ نہیں کچھ اور توڑنے والی بھی باتیں کی، کافی کچھ انہوں نے کہا۔ لیکن دیکھیں شفیع صاحب، میں آپ سے یہاں کہوں گی کہ جو انہوں نے باتیں کی اس میں، اچھا جگہ جگہ دیکھیں، کیونکہ ایک دوسرے کی بات کی نا، تو پھر میں اس کو کرسٹلائز کر دیتی ہوں۔ انہوں نے آج سے پہلے کبھی بھی انہوں نے عمران خان کو ہی وہ الفاظ کہے تھے جو انہوں نے کبھی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کیے تھے، لیکن کیونکہ انہوں نے دونوں کو مخاطب کر رہی تھیں، تو انہوں نے کیا کیا لفظ اسٹیبلشمنٹ کے لیے استعمال کر دیے عمران خان کے علاوہ۔ پہلا لفظ بے غیرت، دوسرا بے شرم، تیسرا ڈھیٹ، چوتھا نالائق، پھر نااہل، پھر چور، پھر ڈاکو، پھر ٹانگیں کانپ رہی، ٹھیک ہے؟ یہ تو سٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہوئی، گلبخاری صاحب سٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہوئی۔ یہ نہیں سر، یہ الفاظ استعمال ہی نہیں ہونے چاہیے۔ لیٹ می فنش، میں صرف تقریر کے پوائنٹس آپ کے رکھ دوں، آپ ڈس ایگری ضرور کیجیے گا۔ دوسرا پوائنٹ دیکھیں، دوسرا پوائنٹ انہوں نے بتایا کہ ہمیں اس طرح سے پتہ چل گیا کہ نواز شریف نے، مطلب سلیکٹرز نے، ایک پاورفل سلیکٹر نے ان کے کسی ممبر کو بتایا کہ جب کوئی بہت مقبول ہو جاتا ہے، وہ بار بار ووٹ جیتتا ہے یا الیکشن جیتتا ہے، اور پھر وہ تیسرا الیکشن بھی جیتنے جا رہا ہوتا ہے، تو پھر ہم اس کے پر کاٹ دیتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ،
انہوں نے نیب کی جو بیل ہے جو کینسل ہونے جا رہی ہے اور پھر نئے انہوں نے بھیجے، تو انہوں نے ان کو اندیا دے دیا کہ یہ انتقام کا اور ہماری قربانیاں دینے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، مریم آ رہی ہے اور اب نرم آسامین نہیں بنے گی۔ یہ 2-3 امپورٹنٹ پوائنٹس میں صرف آپ منہ توڑ دینے تک کی انہوں نے بات کی، ٹھیک ہے۔ اور 5ویں بات انہوں نے یہ کی کہ پنجاب کھڑا ہو چکا ہے۔ اس سپیچ میں جو میسیجنگ تھی وہ بے انتہا سٹرونگ تھی۔ اور پھر ایک نیا نام انہوں نے لیا، دیکھیں ان کے والد صاحب نام لیتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں انہوں نے راحیل شریف صاحب کا نام لیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے پاناما اٹھایا اور نواز شریف کو کہا منہ کھول کر کہ تم مجھے ایکسٹینشن دے دو تو پاناما غائب ہو جائے گا۔ بہرحال پھر جب اس کی ہیئرنگز شروع ہو گئی تو انہوں نے کہا استعفیٰ دے دو، پاناما چلا جائے گا۔ اب یہ 3-4 نکات ہیں، اس کے اوپر تجزیہ چاہتی ہوں آپ سے۔ گل بخاری صاحبہ، اصل میں آپ جو ہے نا ماسٹر بنی، بڑا اچھا لگ رہا ہے، میں آپ کا شاگرد بنا ہوا، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میں زانو تلمس نہیں سنے، آپ نے ڈھیر پوائنٹ اٹھا دیے، بڑا اچھا کیا۔ میں نے نہیں اٹھائے، مریم نے اٹھائے ہیں بھائی انہی کو کوٹ کرنے کے بعد آپ اس پہ تجزیہ کر رہی ہیں نا، وہ انہوں نے اٹھائے، میں نے آپ تجزیہ اٹھا رہی نہیں ہیں۔ کیا، میں نے آپ کا تجزیہ مانگا ہے۔ اچھا، میں وہی دینے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن آپ کا بیانیہ اس قدر لمبا آ جاتا ہے کہ اس کے بعد کہنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ ایسا کر لیجئے کہ کس نے کیا زبان اختیار کی، کس نے کیا الزام لگائے، یہ تو میں شروع ہوئی ہے، کہاں سے ہوئی ہے، پھر آپ کو وہاں جانا پڑے گا۔ مریم نے جو خلاصہ آئے گا اس کا کہ جیل ہمارے لیے نئی نہیں ہے، مریم کے لیے یہ بازو آزمائے ہوا، ان کا خلاصہ یہ ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے کہا ہے، مطلب مریم نے جو کہا ہے وہ توڑ تھا، وہ جواب تھا کہ جو اب تک آ رہا ہے۔ اب آپ اس پر آ جائیے کہ اس زبان کا بیڑا غرق کس نے کیا ہے اور اس زبان میں مغلظات کا استعمال کس نے شروع کیا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ان باتوں کے اوپر توبہ توبہ ہو جاتی تھی، اب اس کو دبانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے کہ جو چیز اوئے سے شروع ہوتی ہے، تمہارے باپ کا نہیں ہے، تمہارے دادا کا نہیں ہے، تم واپس آؤ میں تمہیں دیکھ لوں گا، اب یہ زبان، یہ انداز اگر آئیں گے تو اس کا پھر نتیجہ یہی ہوگا۔ ہم کو اس نتیجے پر پہنچنا چاہیے کہ جو شروع میں بابا ملت نے، قائد اعظم محمد علی جناح نے رحمت اللہ علیہ نے جو کہا تھا، وہی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ پارلیمنٹ پارلیمنٹ پارلیمنٹ، ہمارا کام پالیسی بنانا ہے اور تمہارا کام، فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، تمہیں اس کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ آپ پارلیمنٹ کو مضبوط کیجئے، پارلیمنٹ کو مضبوط کیجئے اور وہیں سے چلیے گا آپ کو۔ اور فوج خود نہیں آتی، فوج خود نہیں جاتی، بلائی جاتی ہے، بلائی جاتی ہے۔ جب وہ اب سیاستدان چلنے نہیں دیتے ایک دوسرے کو، یہ وہ کیکڑے ہیں جو برتن سے باہر جانے والے کیکڑے کو کھینچ کر کے نیچے رکھ لیتے ہیں، یا کارڈ بورڈ میں جانے سے باہر جانے والے کو واپس بلا لیتے ہیں۔ فوج کو تو آپ خود بلاتے ہیں، فوج خود نہیں آتی، تو اس کو بلانا بند کیجئے، پارلیمنٹ کو مضبوط کیجئے، تب جا کر کے چلیں گے۔ الیکشن چوری کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، ہم اس میں پھنسے رہیں گے۔ ہم کو اپنا دامن دیکھنا چاہیے، گریبان میں منہ جھانک کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کن بتوں کی پوجا کرتے چلے آئے ہیں۔ تو پھر وہ جنرل آ کر کے کہتا ہے نا، کیا ہے آئین، 12 صفحات کا ایک ڈاکیومنٹ ہے جس کو جب چاہوں پھاڑ کر کے پھینک دوں۔ پھر ایک جنرل آتا ہے، دیکھتی میری طاقت دیکھ لی، اس کے بعد وہ جنرل کھڑے ہو کر کے کچھ کہتا ہے، اس سے پہلے والا کچھ کہتا ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچتا ہے۔ میں اس بحث سے اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہا کہ یہ ہم لوگ کتنی مختلف دشاؤں میں جا رہے ہیں۔ ہاں، آپ سنبھالیں۔ سنبھالنے کے لیے مجھے کیونکہ تقی صاحب کافی تبصرہ پہلے کر چکے ہیں، اور جس باجوہ صاحب کے سپیچ کے زاویے پہ انہوں نے پہلے کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا وہ کہتے کہ ہم کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اس والے پہ میں نہیں دوبارہ لا رہی کیونکہ وہ بات ہو چکی ہے۔ انہوں نے 1-2 پوائنٹس اور کہے، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں، اور پھر میں کیونکہ ابھی آپ بات کر چکے ہیں تو اس لیے اس دفعہ میں سوال تقی صاحب کے پاس لے کر جاؤں گی۔ تقی صاحب، باجوہ صاحب نے اپنی تقریر میں بہت سی چیزیں اٹھائیں۔ انہوں نے آرٹیکل 370 کی بات بھی نہیں کی، ان کا سب کچھ دفن کر دو، آگے چلو، ٹھیک ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ یہ بڑا ڈیلیبریٹ اور بیسڈ آن ریالٹی میں بات کر رہا ہوں، یہ کسی پریشر میں نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور بات کی
کہ میں اپنی جیو اسٹریٹجک پاکستان اپنی جیو اسٹریٹجک لوکیشن جو ہے اس کو لیوریج کرے گا. وہ اندیا دیتا ہے کہ اگر میری بات نہ مانی تو میں کرتا رہا ہوں, جو میں سے مطلب جو اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی کرتی رہی ہے پچھلے 20 سال افغانستان میں, ہم وہی کریں گے اگر تم نے ہماری بات نہ مانی. ویئر ایز اسی ایونٹ میں جو فارمر ایمبیسڈر کیمرن منٹر تھے وہ کہہ گئے تھے کہ جی آپ کی کوئی اسٹریٹجک ویلیو بہت کم ہو گئی ہے امریکہ کے لیے. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی تعریف بھی کی باجوہ صاحب نے کہ جی ہم نے تو واہ 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 واہ, ہم نے تو طالبان کو ٹیبل پہ لا کر بٹھایا, ہم نے تو پیس ڈیل جو آپ کی ہوئی ہسٹورک اس میں ہمارا کردار کتنا بڑا تھا. لیکن دیکھیں اس کو بھی بات کر لیں کہ وہ پیس ڈیل از ڈیڈ ان دا واٹر. ٹھیک ہے, اور بس یہاں تک. اور ایک بات یہ کہ کیا یہ باجوہ صاحب کا کام تھا کہ وہ یہ ساری پالیسی سٹیٹمنٹس دیتے, وہ تو سب کو پتہ ہے میرا خیال ہے. اس کے اوپر تقی صاحب آپ آ جائیے, پھر اس کو لمز والے ایونٹ پہ لا کے اینڈ کریں گے. یار مجھے ایک بات بتائیے آپ گل صاحب, اس سے پہلے کہ آپ تقی صاحب کے پاس جائیں, یہ میں اس بت کو توڑنا چاہ رہا ہوں یہاں پر. دیکھیں نواز شریف کے بیانیے والے دن جو کام ہوا ہے وہ 3-4 کام ایک ساتھ ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, مولانا فضل الرحمان نکلے ہیں, انہوں نے پہنچ کر کے مریم کے سر پر ہاتھ پھیرا ہے اور حمزہ شہباز کو گلے لگائے. تو یہ آپس کی چپکلش کی خبریں آ رہی تھیں نا باہر, وہ دب گئیں مر گئیں, آپ اس کا ذکر نہیں کر رہے. اس کے بعد اسحاق ڈار نے ایک اچھے خاصے اینکر کو, مبینہ صحافی کو ایک انٹرویو دیا جس میں اس میٹنگ کا ذکر آیا جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا, اور اس کے اوپر اسحاق ڈار کے اوپر چڑھائی تھی. وہ اس اینکر کو بھی جھوٹے کے مانند گھر چھوڑ کر کے آ گئے. یعنی کہ 4 کی میٹنگ ہوئی, وہ کہتے ہیں کوئی میٹنگ ہی نہیں ہوئی. یہ دوسرا کام ہوا. اور پھر اسی دن حسین نواز بول رہا ہے وہ, اور علی ڈار اسحاق ڈار کے صاحبزادے بول رہے ہیں. اسحاق ڈار کے صاحبزادے کو, علی ڈار کو تو ٹینس کھیلنی چاہیے, کو جو بیک ہینڈ اور فور ہینڈ کھیل رہے تھے نا, تو اسے لگتا ہے اس کو تو کوئی اور بھی ڈیوٹی ہونی چاہیے. حسین نواز کے پاس کچھ اور ہونی چاہیے. اس لیے میں موروثی سیاست کا قائل نہیں ہوں, لیکن ان لوگوں کو اٹھنے دیا جائے. بلاول بھٹو زرداری کو اٹھنے دیا جائے. اس کے اوپر سایہ فگن ہے ایک اتنی بڑی ذات کہ وہ اکیلا سب پہ بھاری پڑتا ہے. بلاول کو آپ اٹھنے نہیں دے رہے, بحث ادھر آ نہیں رہی. اس کے علاوہ میں ایک پوائنٹ جو کہنا چاہ رہا ہوں, ہاتھ کے ہاتھ کہہ دو, اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ آپ تک آ پائیں گی, یہ بحث بہت دور چلی جائے گی. دیکھیے ان باتوں سے پاکستان کو پبلسٹی ملی ہے, جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہیں, میں واضح لفظوں میں اس کو فوج کہتا ہوں. فوج کو پبلسٹی ملی ہے, اور دنیا کو پتا چلا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, میانمار کے بعد کیا ہو رہا ہے. پبلسٹی ان ایمبیسیز سے, پاکستان کی ایمبیسی, پاکستان میں جو غیر ملکی ایمبیسیز ہیں ان سے اپنے اپنے ملکوں کو بات چلی گئی. اس کے بعد جو یہ تار ہل رہے نا, پھر اس کے بعد سے جو وہاں سے کٹوتیاں آئیں گی نا, اس کے بعد یہ ڈالر این کمپنی بند ہوگی نا, اس کے بعد پاکستان جاگے گا. اس لیے کہ پاکستانی فوج جاگے گی کہ یار تو حلوہ مانڈا بند ہو گیا, اب اس کو سنبھالو. تو پھر یہ چھوڑ کر کے جائیں گے, سیاستدانوں کے پاس چھوڑ کے جائیں گے, آؤ اب تم ہی سنبھالو. نہیں, بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ کا خیال تھا جو باتیں میں نہیں کری وہ آپ نے کر دی ہیں. میں اور وہ جانی چاہیے, وہ نشر ہونی چاہیے. بہت اچھا کیا آپ نے کر دی. لیکن میرا جو سوال ہے مجھے ریپیٹ آئی ہوپ نہیں کرنا پڑے گا. جی آپ نے جو 2-3 باتیں صاحب میں نے سوال آپ کے پاس چھوڑا تھا. جی آئی گاٹ اٹ. اس میں تین جز تھے آپ کی بات کے, کہ جنرل باجوہ صاحب نے فرمایا کہ بیری دی پاسٹ اینڈ موو ٹو دا فیوچر, اور پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس کو وہ کس طریقے سے لیوریج کریں گے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پاسٹ کو بغیر غلطیاں ایکنالج کیے اور ان کی ریمیڈیز ڈھونڈے بغیر بیری کر دیا جائے. جو بھی ایسا کرتا ہے وہ یہ مٹی پاؤ والا کام جو ہے یہ چلتا نہیں ہے, اور اس سے ایسے آدمی کی یا کم علمی یا بدنیتی ظاہر ہوتی ہے. اس لیے یہ ممکن نہیں ہے. پاکستان کے معاملے میں وہ شیکسپیئر کے الفاظ میں پاسٹ جو ہے وہ ہمیشہ پرولوگ ہوتا ہے, جو گزر چکا ہے وہ ہوگا. اس لیے ایک نظر جو ہے وہ بیک ویو مرر میں رکھنی پڑتی ہے, اور جنرل باجوہ جب کہیں کہ پاسٹ کو نہ دیکھو تو پھر تو بالکل دیکھنا چاہیے. اس لیے
بہت اہم بات ہے کہ جو کچھ ان کا کردار رہا ہے، شفیع صاحب سے میں کسی حد تک متفق ہوں کہ سیاستدان جو ہیں وہ فوج کو انگیج کرتے ہیں، لیکن میری رائے ہے کہ فوج بلائی نہیں جاتی، آتی ہے، طے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جنرل مشرف کا کودتا جب ہوا تو وہ سری لنکا سے یہاں آ رہا تھا، تو وہاں تو پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اس قسم کی ڈرلیں جو ہیں وہ 6 مہینے سے کر رہے تھے، تو یہ ان کی کتاب میں یہ معاملہ طے رہتا ہے۔ اچھا، جیو اسٹریٹجک پوزیشن کے بارے میں جو پاکستان کی ایک سیاستدانوں میں بھی اور فوج میں بھی ایک خوش فہمی رہی ہے کہ ہم اس کو لیوریج کریں گے۔ دیکھیے، جیو اسٹریٹجک پوزیشن کو لیوریج کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کس کام کے لیے کیا جاتا ہے سوال اس کے اوپر اٹھتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح بھی مارگریٹ بروک وائٹ کو ایک انٹرویو میں فرما گئے کہ ہم تو ایسی جگہ بیٹھے ہیں کہ امریکہ خود آئے گا ہمارے پاس، اور انہوں نے مارگریٹ نے لکھا کہ انہوں نے ایسے ایک انگلی ہوا میں ہلا کے کہا کہ ہم وہ پیوٹ ہیں اور ہماری فوج کا خرچہ بھی جو ہے وہ امریکہ سے آئے گا۔ تو اس میں کوئی غیر مناسب بات نہیں ہے، لیکن وہ خرچہ کیا کرنے کے لیے آیا، وہ پھر ہم نے ضیاء الحق کے دور میں دیکھا کہ ایک ایسی لڑائی لڑی گئی کہ جس کے وجہ سے پاکستان کے اندر جو ہیں وہ خاک اور خون کی ندیاں جو ہیں وہ بہہ گئیں، اور اس کی جو جہادزم کا شاخسانہ تھا وہ آج کے دن تک جو ہے وہ بھگتا جا رہا ہے۔ اگر تو جیو اسٹریٹجک پوزیشن کو تعلیم، تجارت، ترقی کے لیے لیوریج کیا جائے اور ایک ایسی شاہراہ کھلے کہ جو پاکستان سے سینٹرل ایشیا اور دوسری طرف کلکتے تک جا رہی ہے، تو پھر تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن شاید جس طریقے سے وہ اپنی جیو اسٹریٹجک پوزیشن کو سمجھتے ہیں اس کی طرف اشارہ باجوہ صاحب نے خود ہی فرما دیا کہ ورنہ ہم اس کو اس طریقے سے لیوریج کریں گے کہ اس میں یہ جو افغانستان کے اندر جو مسئلہ ہے وہ پیش آتا چلا جائے، تو دیٹ از ناٹ گڈ۔ آپ اپنی جیو اسٹریٹجک پوزیشن کو کسی پروگرس کے لیے، ترقی کے لیے جو ہے وہ اس کی طرف استعمال کریں، بجائے اس کے کہ افغانستان میں آگ لگانے کا کام کریں یا کوئی اور ایسا مسئلہ۔ اور وہ ایک کلوز نیبرہڈ ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ جو کچھ افغانستان میں کیا جائے وہ پاکستان تک آنا پہنچے۔ یہ نظریاتی آگیں جو ہوتی ہیں یہ سرحدوں پہ رکتی نہیں ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پہلے مجاہدین بنائے، پھر طالبان بنائے، پھر نیو طالبان بنائے، اب وہ ہمارے گھر تک وہ آگ آ جاتی ہے۔ تو باجوہ صاحب کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ کوئی لائن لگا کے دنیا میں اس وقت اس طرح سے کھڑا ہوا نہیں ہے کہ وہ آ کر پاکستان کو اس طریقے سے پیسہ دینا شروع کر دے، 33 بلین ڈالر جس طرح مشرف کے دور میں ان کو مل گئے، ویسی صورتحال اب ہے نہیں۔ تو اس لیے سیاستدانوں کو اپنی پوزیشن کو فیل کرنا چاہیے، دے ہیو این اپر ہینڈ ایز فار ایز the dynamic situation goes۔ جو پاکستان کے میدان میں جو بات ہو رہی ہے، اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ اپیز کرنے کا وقت نہیں ہے فوج کو، اپنی پوزیشن اسرٹ کرنے کا وقت ہے۔ غلطیاں کس سے نہیں ہوتی، سب سے ہوئی ہیں۔ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ فرشتوں کی پارٹی نہیں ہے، اور لیڈر جو ہے وہ پیر نہیں ہے۔ اس میں کوئی پیپل پارٹی کے رویے پہ دکھ ہوتا ہے، کوئی خوشی نہیں ہوتی کہ وہ ایسے وقت پہ جو ہیں وہ لائف لائن پھینک رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، جس وقت ان کو سیاسی قوتوں کے ساتھ چلنا چاہیے۔ کیا یہ سیاسی قوتیں جو ہیں وہ اسی طرح آگے چل پائیں گی، اس بات کو مزید بڑھائیں گی، اور اس کے لیے اپنے کارکنوں سے نہیں، پاکستان کی عمومی عوام سے حمایت لے سکیں گی؟ تبدیلی کا انحصار اس کے اوپر ہوگا۔ تھینک یو تقی صاحب۔ میں بہت دو امپورٹنٹ کویسچن پروگرام اینڈ کرنے سے پہلے، گو کہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، لیکن بہت امپورٹنٹ کویسچنس ہیں، دو آپ کے پاس رکھ کے جانا چاہتی ہوں۔ باجوہ صاحب کی جو تھی نا ڈیفینیشن نیشنل سیکیورٹی تھی کی، اس میں جو الفاظ استعمال کیے وہ انہوں نے کنیکٹیوٹی، ٹریڈ، اکانومی اور اس طرح کی باتیں کی، اور ہیومن رائٹس کی بات کی۔ اور دوسری طرف جناب صاحب انہوں نے یہ کیا کہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ ہی کی طرف سے جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں، دوسری طرف سے ہم نے دیکھا کہ انہی ایک دو دنوں کے اندر اندر جو بنگلہ دیش کے ٹاپک پہ، ایسٹ پاکستان کے علیحدہ ہو جانے کے ٹاپک پہ لمز میں کانفرنس تھی، وہ ظاہر ہے مطلب لوگ بتاتے ہیں کہ جن حلقوں نے بند کروائی، وہ ظاہر ہے فوج کی طرف اشارہ ہے، فوج نے وہ بند کروا دی۔ ایک طرف وہ بات کرتے ہیں کہ ہماری طاقت ہوگی، ہماری جمہوریت، ہمارا یہ، ہمارا وہ،
ہمارا ہیومن رائٹس، ہمارے کانسٹیٹیوشن، ہمارے دوسری طرف انہوں نے وہ بند کروا دی. تو ہی از ناٹ واکنگ دا ٹاک. اس کے اوپر اگر آپ شارٹ کامنٹ دیجئے تو میں اس کو اس کے بعد اینڈ کروں گی. اس پہ میرے خیال میں یہ اظہر من الشمس ہے، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ پاکستان کی فوج نے 2008 کے بعد سے میڈیا اور ذرائع ابلاغ اور تعلیمی اداروں کے اوپر جس طریقے سے قبضہ کرنا شروع کیا اور جو آزادی رائے کو اس کے اوپر جو قطغنیں لگانی شروع کی وہ کلمینیٹ ہوئیں 2013 14 15 اس زمانے میں، اور اس کے بعد تو اور شدت اختیار کر گئیں. اور تعلیمی اداروں کے اندر بلوچستان یونیورسٹی کے اندر رینجرز جو ہیں وہ چھاونی ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. کراچی یونیورسٹی کے اندر بھی اس قسم کی صورتحال رہی ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ باجوہ صاحب کو ان چیزوں کی خبر نہ ہو. پاکستان کی آرمی میں بہت ساری خرابیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک خرابی نہیں ہے، وہ ایل ڈسپلن نہیں ہے. یہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے یہ ہائیسٹ لیول پر ہوتی ہے. میں آپ کو خود بتا سکتا ہوں، اور یہ خبر سمجھ لیجئے، جب میرا اور استاد میر محمد علی تالپور جو ڈیلی ٹائمز میں کالم لکھا کرتے ہیں، وہ کالم بند کیا گیا تو اس کا فیصلہ جس میٹنگ میں ہوا اس میں جنرل راحیل شریف، اس میں جنرل عاصم باجوہ، محترم سرتاج عزیز یہ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ واشنگٹن ڈی سی میں ہوئی تھی. وہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا تھا. تو یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. آپ کے کالم کا فیصلہ وہاں ہوا تھا؟ وہاں ہوا تھا. وہ اس لیے کہ میں نے اس کالم میں یہ لکھا تھا کہ جنرل راحیل شریف جو ہیں وہ گیٹ کریش کر کے آئے ہیں یہاں پر. ان کو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے بلایا نہیں تھا، یہ خود آئے ہیں. جبکہ پاکستان کا منتخب وزیر اعظم میاں نواز شریف دورہ کر کے جا چکا ہے. 8 دن کے بعد آپ کیا منہ اٹھا کر لینے آئے ہیں یہاں پر؟ تو اس سے ان کو بہت تکلیف ہوئی. تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ یہ فیصلے جو میڈیا کی قطغنے لگانے کے ہیں، یہ انہوں نے ہائیسٹ لیول پر. یہ جو ٹرول آرمیز اور ٹرول فارمز جو ہیں، آئی ایس پی آر کی کیا مجال ہے کہ یہ آرمی چیف کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ اس قسم کے کام کر سکے؟ ایسا ہو نہیں سکتا. ایسا ہو نہیں سکتا. یہ جو میڈیا ایڈوائس جو جاتی ہے، جو کرنل فلاں اور کرنل ڈھماک جو ہے وہ لوگوں کو ٹیلی فون کرتے ہیں، یہ ان کی مرضی کے بغیر ہوتا نہیں ہے. تو جو کچھ انہوں نے کہا میرا خیال میں ربش ہے بالکل. جو جنرل باجوہ نے جو خطاب فرمایا یہ تاریخ کے کوڑے دان میں جائے گا. ویسے ہی جائے گا جیسے کیانی کا خطاب، جیسے مشرف کا خطاب، جیسے ایوب کی کتاب اور اس کا مضمون گیا. تو اس کے اوپر میں تو کم از کم اس کے اندر کوئی I don't put any weight in it and it's not worth the paper that it was written on. It wasn't because تھوڑی سی شفیع صاحب آپ سے ہی بات کر لیتی ہوں اور پھر اینڈ because we are out of time. دیکھیے جو باتیں انہوں نے کی، اور دوسری طرف انہوں نے اپنی جو ایجنسیز ہیں اس کے تھرو لمس کا جو کانفرنس تھا، ایونٹ تھا، اس کو کینسل کروا دیا. اور وہ 4 دن پہ محیط تھا، اس میں دنیا بھر سے ایکسپرٹس آ رہے تھے، اور وہ غلطیوں سے سیکھنے کی بات ہو رہی تھی. ان دا سینس کہ جو ہوا 1971 میں، لیکن اس کے اوپر ایک پھڈا پڑ گیا. اس پھڈا کے بعد وہ ایونٹ کینسل کروایا گیا. وہ ظاہر ہے فوج کی طرف سے کروایا گیا. اچھا وہ پھڈا جب چلتا گیا نا، تو جب وہ کینسل تو ہو گیا، تو اینڈ میں بات یہ آئی کہ جو بائی اسٹینڈرز تھے انہوں نے اس کے اوپر کامنٹری کی. اس کامنٹری میں جب ایک دوسرے سے مکالمہ ہوتا ہے تو جو لاسٹ دوسری ایک سائڈ کا جو لاسٹ دلیل آتی تھی وہ یہ تھی کہ ساری دنیا جینوسائیڈز کرتی ہے، تو ہم نے کر لیا تو کیا ہوا، ہم کیوں بات کریں. یورپ میں بھی الاؤڈ نہیں ہے فریڈم آف سپیچ کہ ہولوکاسٹ کا ڈینائل کیا جائے. تو اس بات سے وہ چپ کراتے ہیں. لیکن اس کا میرا رسپانس یہ ہے، میں آخری بات رکھ کے جا رہی ہوں، کہ جب یورپ کہتا ہے کہ آپ نے ہولوکاسٹ کو ڈینائی نہیں کرنا، تو یورپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو جرائم کیے ہیں ہم نے وہ چھپانے نہیں ہیں قوم سے، تاکہ قوم کو پتہ ہو، اور تاکہ سب کو جب پتہ ہوگا تو جو ہم نے اس کے بعد سفر کیا ہم وہ جرائم دوبارہ نہ کر پائیں. پاکستانی نیشنلسٹس یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے جرائم کیے ہیں
ہم نے اس کی بات نہیں کرنی تاکہ ہم وہ جرائم کرتے چلے جائیں. اس پہ آخری کامنٹ دیجیے گا اور پھر ہم یہاں گل بخاری صاحبہ آپ نے مجھ کو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا ایک جملہ یاد دلا دیا جس کو میں بارہا آج کل کوٹ کر رہا ہوں. انہوں نے مختلف زاویوں سے مختلف طریقوں سے ایک بات کہی: جو قومیں اپنا ماضی نہیں یاد رکھتی ہیں مستقبل ان کو بھلا دیتا ہے. کبھی وہ کہتی ہیں کہ جس کا ماضی نہیں اس کا مستقبل نہیں. مجھے اس وقت یہ بات یاد آ رہی ہے، تو فوج نے جو کچھ کیا ہے وہ بھلایا نہیں جا سکتا. اس کو سامنے رکھ کر کے چلیے اور پھر آگے کی راہ دیکھیے. فوج کے سپہ سالار نے، پاکستانی فوج کے سربراہ نے جو باتیں کہی ہیں اس میں سے بے شمار باتیں کام کی ہیں. اس کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیر آیت درست آیت. پاکستان کی ترقی دنیا سے سنبھل نہیں رہی، ہضم نہیں ہو رہی. یہ سی پیک وغیرہ کے جو راستے ہیں جو نواز شریف کے دور میں آئے، یا ایکس کے دور میں آئے، وائی کے دور میں آئے، وہ بہت بڑی طاقت ہے پاکستان کے پاس جو باہر سے پنپ نہیں پا رہی، باہر والوں کو ہضم نہیں ہو رہی. اس پہ توجہ دیجئے. اور یہاں پر فوج کا ساتھ ان معنی میں دینا چاہیے کہ یہ تعمیر اور یہ ترقی پاکستان کے لیے، لیکن اس کے لیے فوج کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم نے جو کچھ کیا غلط تھا، اس پر معافی مانگ لینی چاہیے اور پھر چلیے آگے. اور ہم یہ نہیں کریں گے، ووٹ نہیں چوری کریں گے، الیکشن نہیں چوری کریں گے، مشینیں نہیں فیل کریں گے، اور یہ لفظ والے مذاکرے بھی نہیں بند کرائیں گے. یہ تو یار سڑ جائے گا. پانی کو بند کرو گے پانی سڑ جائے گا، وہ پائپ کو توڑ کے نکل جائے گا، پہاڑ کو توڑ کر کے نکل جائے گا. اس پانی کو مت روکو. یہ مذاکرے ٹاکرے، یہ بحثیں، سیمینار بند مت کرو. طلبہ یونینوں کو بین مت کرو، ان کی آوازیں آنے دو. یہ مستقبل کی نرسریاں ہیں گل بخاری صاحبہ. اوکے، یہ مستقبل کی نرسریاں ہیں. بہت بہت شکریہ شفیع صاحب، تقی صاحب. ٹائم ہمارا بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے یہ تو بحث اور گفتگو جو ہے بہت لمبی چل سکتی ہے، لیکن آج آپ کا بہت بہت شکریہ. اینڈ ہوپ فلی the viewers will appreciate and they will start thinking on this line. خدا حافظ. Thank you. اور دوبارہ نشست ہوگی.